اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ ایک جگہ آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے جنت میں رزق دیا جاتا ہے، وہ اچھی حالت میں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، وہ زندہ ہیں، بل احیاء فرمایا وہ زندہ ہیں۔ اور یہ ایسی مثال ہے جیسے بظاہر دیکھا جائے کہ لکڑی کو بالکل کاٹ دیا جاتا ہے اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے خوبصورت سا ایک دروازہ بنا دیا جاتا ہے، شروع میں صحیح سالم لکڑی ہے، اس کو ٹکڑے کر کے بظاہر وہ ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے لیکن خوبصورت دروازے کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خوبصورت سا سیدھا سا کپڑا ہے، درزی نے اس کو کاٹا اور کاٹ کر کے بظاہر وہ کٹ گیا لیکن خوبصورت لباس کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ شہداء کربلا ہیں، یا جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر وہ کٹ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، خوبصورت شکل میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس شہادت والی موت والے انسان کو 6 قسم کے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہی شہید ہوتا ہے، ایک تو چونٹی جتنی کاٹتے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، اور اسی طریقے سے اس کو جنت میں جنت کا محل اس کو پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے جیسے وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور قبر کے اندر کوئی حساب نہیں، حشر کے اندر بھی کوئی سختی نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی جا رہا ہے۔ یہ سارے انعامات ہیں، اس پر حقوق العباد نہ ہو، قرض وغیرہ نہ ہو، تو اللہ کے ہاں تو بہت یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے شہادت والا۔ تو اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے بیٹے تھے، ان کے ماننے والے تھے، ابو بکر بھی نام تھا، اسی طریقے سے عمر بھی نام تھا، محمد بھی نام تھا، ان کے اولادوں میں سے وہ بھی شہید ہوئے کربلا کے۔ ان نے نام رکھے ایسے پیارے سے، محبت اور عقیدت تھی، ان کو دیکھنے والے، ان کی بات کرنے والے، ان کی بات سننے والے سب کے سب ان پہ قربان ہونے والے تھے۔ اسی میدان لگا ہوا تھا شہداء کربلا کا، کربلا میں میدان سجا ہوا تھا، جنگ ہو رہی تھی، ایک عورت جا رہی تھی اور اپنے بچے کو ساتھ لے کے سفر پہ جا رہی تھی، اسے آواز سنائی دی کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی قتال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک میدان سے سمجھو خاک اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے۔ اس نے بچے سے کہا جاؤ دیکھ کر کے کیا ماجرا ہے۔ بچے نے جا کر کے دیکھا اور واپس جب آیا تو اپنی والدہ سے کہا وہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین کی بہن زینب بھی ہے، ان کی بیٹی ام کلثوم بھی ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے معصوم بچے بھی ہیں، ظالمانہ طریقے سے وہ اتنے سارے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اس والدہ نے کہا بیٹا پھر تو واپس کیا کرنے آیا ہے؟ تجھے میں نے اس دن کے لیے جنا تھا، تو واپس نہ آتا، تو ان کے ساتھ جا کے لڑتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتا، ان کے ساتھ شہید ہو جاتا، ملیہ میٹ ہو جاتا، تاکہ میں بھی شہید کی ماں کہلاؤں۔ جب اس والدہ نے اس بچے سے کہا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے گئی اور میدان میں جا کر کے کہا جاؤ جا کر کے لڑو، تو بچہ گیا اور جا کر کے لڑنا شروع کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہوا، آگے اس کا سر تن سے جدا ہوا اور کھوپڑی اڑتی ہوئی ماں کے سامنے آ گئی۔ ماں کا جگرا دیکھے، اس ماں نے اس کھوپڑی کو اٹھایا، چوما نہیں بلکہ دوبارہ میدان میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہی ایک تو میرے پاس بیٹا تھا، یہ میں نے آپ کے راستے پہ قربان کیا، اس کو قبول فرما، مجھے کھوپڑی اس کا سار نہیں چاہیے، بس مجھے جنت چاہیے، آپ کی رضا چاہیے اور اس کا ساتھ چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس وقت موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی،
بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، شہید ہونے والے تو قسمیں اٹھاتے تھے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ قسم ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بہرحال اللہ سے دعائیں ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب